بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گوئنگ انڈر گراؤنڈ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال حیدر جٹھا۔ ناظرین آج ہم ایشوز پر بات کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج مساق معیشت کے لیے کہا ہے کہ سب کو متحد ہونا پڑے گا اور پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے سب کو ایک پیج پر آنا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا۔ لیکن اس کے اندر شاید وہ سابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے انوائٹ نہیں کیا، باقی سب کو کہا ہے کہ اکٹھے ہو کر مساق معیشت کرنا پڑے گا اس ملک کے اندر۔ الیکشنز کی باتیں ہو رہی ہیں ہر طرف اور کہا جا رہا ہے کہ الیکشنز ہوں گے اس ملک کے اندر۔ الیکشنز کیا ہو پائیں گے؟ کیونکہ آج مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی کوئی ڈیٹ فائنل نہیں ہوئی ہے کہ کب اسمبلیاں تحلیل ہونی ہیں، جبکہ شہباز شریف صاحب خود ایک دو بار بتا چکے ہیں اور انہوں نے کہا ہے چونکہ 12 اگست کو رات 12 بجے حکومت کی جو مدت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس سے پہلے اگر اسمبلیاں تحلیل کی جاتی ہیں تو 90 روز کے اندر انتخابات ہونے ہوں گے، اور اگر حکومت اپنی مدت پوری کر کے ختم ہوئی تو پھر 60 روز کے اندر انتخابات ہوں گے۔ شہباز شریف صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات کے لیے نگران حکومت بنائی جائے گی۔ کیا ہوگا، کیا ہو پائے گا یہاں پہ؟ اس کے علاوہ اور اگر باقی باتوں کو دیکھیں تو آج پشاور کے اندر خودکش دھماکہ حملہ ہوا ہے اور اسی طرح دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کافی دنوں سے دوبارہ سے ایسے محسوس ہو رہا ہے جس طرح دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے پاکستان کے اندر، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اگر دیکھا جائے تو دوبارہ سے 8 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے پہلے دن زرداری صاحب کی طرف سے آپشن آئی تھی کہ 8 اگست کو اسمبلی تحلیل کریں، نون لیگ مانتی نہیں تھی، لیکن آصف علی زرداری صاحب کہیں اور نون لیگ نہ مانے، کیا مجال نون لیگ کی؟ نون لیگ کو ماننا پڑا اور 8 اگست کو کہہ رہے ہیں کہ اس پر اتفاق کر لیا۔ لیکن ساتھ ہی مریم اورنگزیب صاحبہ کی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی تاریخ پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی کیس کی تو فل کورٹ بنانے کی حکومتی استدعا مسترد ہو گئی۔ آج سارا دن کافی استفسار ہوا سپریم کورٹ کے اندر اور چیف جسٹس صاحب نے اور بار بار مختلف جسٹس صاحبان نے یہی کہا کہ کس کو اختیار ہے فل کورٹ بنانے کا، کون ڈیسائیڈ کرے گا کس طرح سے فل کورٹ بنایا جائے۔ کچھ ججز ملک سے باہر جا چکے ہیں چونکہ چھٹیاں چل رہی ہیں، کچھ ججز ناردرن ایریاز کی سیر پر نکلے ہوئے ہیں، موسٹ آف دیم اویلیبل ہی نہیں ہے، تو فل کورٹ بن کیسے سکتا ہے؟ کس طرح سے تشکیل دی جائے فل کورٹ کی؟ کیا کچھ ہوگا یہاں پہ، اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ اگر ڈالر کی بات کروں اور ایٹ دا اینڈ آف دا شو ڈالر پہ ہم بات کریں گے اکانومی پہ، تو ڈالر جو ہے وہ 4 روپے یعنی تقریباً 3 روپے 75 پیسے مزید مہنگا ہو چکا ہے، اور حکومت کے وہ تمام دعوے بوگس گئے، وہ تمام ڈار صاحب کی باتیں، وزیر اعظم صاحب کی باتیں کہ ملک کو ہم نے بچا لیا ڈیفالٹ ہونے سے، ہم نے معیشت کو سنبھال لیا ہے اور ڈالر تو اب جناب ایسے واپس آئے گا، کہاں واپس آئے گا، کدھر واپس آ رہا ڈالر؟ یہ سب کہانیاں تھیں۔ بجلی کو مہنگا کر دیا ہے، گیس مہنگی کر دی ہے، تمام کموڈیٹیز کو مزید مہنگا کر کے کمر توڑ دی گئی ہے عوام کی، اور اس کے باوجود ڈالر جو ہے وہ رکنے پہ نہیں آ رہا۔ سب جھوٹے دعوے جو تھے وہ پھر سامنے آ چکے ہیں۔ سب پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر احسن محمود صاحب۔ سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ڈاکٹر احسن صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہیں فیصل ملک صاحب، ایڈوکیٹ ہیں اور ایگزیکٹو ممبر ہیں سپریم کورٹ بار کے۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر۔ اپنی بات کا آغاز کروں گا اور فیصل ملک صاحب، وزیر اعظم صاحب کے دعوے، وزیر اعظم صاحب 600 ملین جو رول اوور ہوئے ہیں چائنا کی طرف سے، ری لون کیا گیا ہے پاکستان کو، میں یہ کہوں گا آسان زبان کے اندر دوبارہ سے قرضہ دے دیا گیا ہے، قرضے کو ہی رول اوور کر دیا گیا ہے۔ 600 ملین ڈالر کی بڑی خوشی منائی اور انہوں نے کہا جی دیکھا ہمارے دوست ہیں، مجھے منع کیا گیا تھا کہ نام نہیں لینا، پھر بھی میں نام لیتا ہوں، ہمارے محسن ہے چائنا اور چائنا نے ہمیں یہ پیسے دیے ہیں اور یہ پیسے ہمارے بینک کے اندر آ گئے ہیں، اور بڑی خوشی ہو رہی ہے اس بات کی۔ اور جو دعوے سارے کیے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ جی ہم نے اس ملک کی معیشت کو بچا لیا ہے، مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب پاکستان کے پاس فارن ریزرو کے اندر 22-23 بلین ڈالر تھے اور پاکستان کی معیشت یہ کہتے تھے بیڑا غرق ہو چکی ہے، ڈوب گئی، ڈیفالٹ کرنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ لوگ آئے، انہوں نے سیٹ اپ ٹیک اپ کیا، اور اس کے بعد آج اگر دیکھا جائے تو 8-9 بلین ڈالر پہ، اور کہتے ہیں آج ہم سروائیو کر گئے ہیں، یعنی 22-23 بلین ڈالر سے 8-9 بلین ڈالر پہ آ چکی ہیں اور ہم سروائیو کر گئے ہیں۔ سر یہ کیا منطق چل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منطق جو ہے نا وہ ان کی صرف اپنی لوٹ مار کی منطق چل رہی ہے، اپنی جیب بھرو تحریک کی منطق چل رہی ہے۔
जेब भरो तहरीक में जो उनसे है ना, चाहे नून लीग को जो उनसे है ना अपना बयानिया वोट को इज्जत दो से चेंज करके बूट को इज्जत दो तक लाना पड़े, उनके लिए कोई टेंशन नहीं है। और वो ये करके सिर्फ लूट मार और अपनी जेब भरो तहरीक जो उनसे है ना उन्होंने शुरू की हुई है और इसको तो ये दे रहे हैं। बात यह है कि जो लोन चाइना के पास जो है चाइना से लिया है, उन्होंने उसको रोल ओवर किया है। ये कहते हैं जी हमारे बैंक में पैसे आ गए, भैया आपने दिए कब थे वापस? वो तो रोल ओवर हुए। रोल ओवर का मतलब ये है कि वही लोन रिवाइज कर दिया गया है, लोन रिवाइज कर दिया, और यही बताया जा रहा है। डॉक्टर एहसन महमूद साहब, असल सवाल मेरा आपसे था सर, चूंकि ज़ाहिर है इकोनॉमी को आप बेहतर समझते हैं सर, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें चड्ढा साहब, बात यह है कि आज इसहाक डार साहब ने भी ये फरमाया कि मुल्क को डिफॉल्ट के खतरात से निकाल लिया गया है। ठीक है जी, उन्होंने निकाल लिया है, लेकिन पाकिस्तान सर इस खतरे में डाला किसने था? नहीं सर, देखे ना, अब दूसरा पहलू देखे ना कि मुल्क को तो उन्होंने उनके अपने तई जो उनकी हुकूमत है उन्होंने अपने तई तो मुल्क को डिफॉल्ट से निकाल लिया है। वो कहते हैं जी हमने अदायगियां बर वक्त कर दी है। देखिए कि आज के बाद कभी भी पाकिस्तान को डिफॉल्ट का खदशा नहीं होगा, ये कैसी स्टेटमेंट थी सर? सर देखें कि आज के बाद कभी होगा ही नहीं। चड्ढा साहब, मुल्क को तो डिफॉल्ट से निकाल दिया है, लेकिन अवाम तो डिफॉल्ट हो गए हैं ना। अवाम डिफॉल्ट हो, आप अवाम को देखें। आप ये तो ठीक है जी, आपने मुल्क की बैरूनी अदायगियां कर दी, ठीक है जी, आपने जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो आपने सिर्फ $2 अरब रह गया, ठीक है, मान ली ये बात। लेकिन आपने देखें कि आवाम का क्या हाल हुआ है। आपने आवाम पर जो बिजली का जो यूनिट जो खुद टीवी पे स्क्रीन पे चल रहा है कि ₹54 फी यूनिट होगा, आप मुझे बताएं पाकिस्तान में बिजली इस्तेमाल कौन कर सकेगा? जो बिजली चोरी नहीं करते वो कैसे इस्तेमाल करेंगे बिजली को? अगर इस कदर महंगी बिजली होगी तो कौन सा शख्स है जो अपने घर में बिजली को आजादाना इस्तेमाल कर सकेगा, और कौन सी छोटी या दरमियाने दर्जे की सनत है जो इतनी महंगी बिजली के साथ चल सकेगी? और सर यानी अवाम को झूठी खुशी देने के लिए 8-9 रुपए लीटर पेट्रोल की प्राइस और डीजल की प्राइस कम कर दी है, और साथ ही बिजली और गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। यानी पेट्रोल हर बंदा इस्तेमाल नहीं करता, जिसके पास बाइक या गाड़ी होगी वो इस्तेमाल करेगा पेट्रोल को। बिजली तो हर शख्स ने इस्तेमाल करनी, गैस तो हर किसी ने इस्तेमाल करनी खाना खाने के लिए, उसको बढ़ा दिया गया है, और पेट्रोल की प्राइस को कम करके लोगों को एक झूठी तसल्ली दी जा रही। क्या दिया जा रहा है सर? ये देखें ना, ये कुछ आपने पॉलिटिकल गेन भी करना होता है। पेट्रोल की जो आपने कीमत कम की है जी, वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद अपनी तकरीर में ये फरमा दिया कि जी हमने ये कोई वो तेल सस्ता होने पे सस्ता नहीं किया, बल्कि ये डॉलर की प्राइस चूंकि हुई थी तो हमने उस प्रपोर्शन से ये 15 रोजा एक उन्होंने कीमत, आप 15 दिन गुजरने तो दें। जिस तरह आज डॉलर आपको वापस उसी जगह पर दिखाई दे रहा है जहां पर IMF का जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट लोन था वो मिलने के बाद जो से पहले जिस पोजीशन पे था, आज फिर आपको डॉलर उसी पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। और मैं आपको एक सच्ची बात कहूं कि मैं नहीं जानता कि ये किस तरह इसको आप डायरेक्टली वेरीफाई करेंगे, लेकिन ये मैं चीज वेरीफाई करके आया हूं कि आपकी जो कीमत प्राइस डॉलर की इस वक्त डिस्प्ले पे चल रही है उतने में मार्केट में अवेलेबल नहीं है। 25 से 30 रुपए के दरमियान फर्क आ रहा है उसमें। आप मुझे यह बताएं, ओपन मार्केट का और इंटर बैंक का? नहीं, जो इंटर बैंक में भी है और ओपन मार्केट भी है, उससे भी 25 से 30 रुपए फर्क है। डॉलर मौजूद ही नहीं है। डॉलर देखे ना, कहने को बात और है, करने को और है। आपके बाहर डॉलर है कहां पर, मिल कहां से रहा है, ये तो आप जरा समझा दें किसी को। ये देखें, ये तो आम आदमी को इसलिए डॉलर से वास्ता नहीं होता तो उनको पता नहीं चलता, लेकिन जिनका डॉलर से वास्ता रहता है आप उनसे पूछ के देखें, वो कह रहे हैं जी 300 प्लस है। तो आप मुझे बताओ, वो भी मिल नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से वो मतलूबा मिकदार में या तादाद में मिल ही नहीं रहा वो डॉलर। और बैंकों ने कह दी, आप स्टेट बैंक ने कह दिया जी इनको बैंकों को खुद अरेंज करें। अगर आपने LC खोल ली तो कहां से पब्लिक के पास डॉलर आएंगे? क्या एक जायज जरिया होगा डॉलर लाने का? तो ये तो खैर ये बातें कहने की और है, करने की और है। लेकिन दूसरी एक बात बड़ी अहम इस ज़िम्मन में है, ये चाइनीज लॉन की आपने बात की। आज खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी कुछ 1-1.5 घंटा कबल जो खिताब फरमाया है उसमें उन्होंने फरमाया कि हम फायर फाइटिंग करते रहे हैं 14 माह या 15 माह। बिल्कुल। मुझे आप ये बताएं चट्टा साहब, ये बात तो वो शख्स कहता है जिसको इस बात का अंदाजा ही ना हो कि सर सूरत हाल क्या है, कि उसको ये जो वो ओहदा वो ले रहा है वो खिदमत के लिए ले रहा है, तरक्की के लिए ले रहा है या फायर फाइटिंग के लिए ले रहा है। इसका मतलब है उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मुल्क की मैशियत किस हालत में है। या ये तो बड़े दावे करते थे, कहते थे हम 6 माह के अंदर मुल्क की मैशियत को ठीक करेंगे, हमारा पूरा प्लान तैयार है, हमारे पास तजर्बाकार लोग हैं, हम PDM इत्तेहाद 14 जमातें मिलकर हमारे पास तमाम एक्सपीरियंस लोग हैं। ये दावे करके तो आए थे सर। नहीं देखें, ये चड्ढा साहब, ये तो काबिल जायजा हर चैनल पे ले लिया गया कि 176 का डॉलर 276 में चला गया। ये 176 वाला पेट्रोल जो है वो 253 पे आ जाए,
تو یہ تو آپ دیکھیں کہ یہ تو کوئی کسی کے کہنے کی بات نہیں ہے. آٹا کی کیا قیمت تھی تو اس میں کیا، اگر یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان طفل تسلی دینا چاہے یا ورڈ آف ماؤتھ اتنا جھوٹ بول دے. تو ان کی تھی نا سر، ورکنگ تو ان کی تھی. یہ دیکھ رہے تھے کیا حالات ہیں، عوام کو بتا کے آ رہے تھے. مہنگائی مقابل مارچ یہی لوگ مل کے کر رہے تھے، یہی لوگ کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ ہم آپ کے لیے آ کے یہ جو پیٹرول 150 روپے لیٹر آپ لے رہے ہیں جو افورڈ نہیں کرتا اس ملک میں کوئی، ہم آ کے کم کریں گے. گیس پرائسز، بجلی پرائسز، کموڈیٹیز کی پرائسز کو کرٹیسائز کرتے تھے اس ٹائم پہ، اور آ کے 4 گنا مہنگائی کر دی، 4 گنا سے بھی زیادہ مہنگائی کر دی ان لوگوں نے. سر چٹا صاحب، کسی بھی ملک کی معیشت میں جب اس کے روپے کی قیمت نہ رہے، اس کی وقت گر جائے تو مہنگائی ہونا لازم ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ جو ڈالر کی پرائس ہے یہ کسی بھی وقت، خواہ وہ 8 اگست کو اسمبلی تحلیل ہوتی ہے یا اس کے چند دن بعد ہوتی ہے، یہ کسی بھی وقت جو ہے یہ 300 روپے پر جا سکتی ہے. اور تب جا کے پتہ لگے گا کہ یہ کہاں پر جا کے ڈالر ٹھہرتا ہے اور پاکستانی روپے کی اصل وقت اور وقار کیا ہے. لیکن میں آپ کو یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 3 چیزیں ہیں جنہوں نے پاکستان کو ہمیشہ 76 سالوں میں پاکستان کو معاشی طور پر ترقی نہیں کرنے دی. اور اس میں سے نمبر 1 ہے توانائی میں خود کفیل ہونا. پاکستان کے جتنے بھی صاحب اختیار و اقتدار لوگ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جان بوجھ کر 76 سالوں میں ایک کام نہیں ہونے دیا، وہ ہے توانائی میں خود کفیل نہ ہونے دینا. کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا گیا، کوئی بھی ڈیم. بس یہ دیکھنا جسے 3600 میگا واٹ، آپ آج کیا ہے، آپ بجلی جس کی 54 روپے یونٹ کہہ رہے ہیں، یہ جو ڈومیسٹک ہے، کمرشل تو آپ 76 روپے سے اوپر سمجھ لیں، تو وہ کیا ہے، وہ کتنے روپے میں مل سکتی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ 7 روپے میں. آج بھی پاکستان میں یا مہنگی بجلی کمپنیوں کو نکال دیں تو آپ کو 7 روپیہ یونٹ بجلی مل سکتی ہے، جو آپ 54 روپے کے اپنے صارف کو دے رہے ہیں. اس کے بعد یہ نہیں کرنا دی گیا. دوسری بات جو سب سے ضروری تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی سب لوگ یہ پہلی کلاس سے پڑھ رہے ہیں کہ جغرافیائی حیثیت پاکستان کی بہت مضبوط ہے. پاکستان کو کبھی بھی اپنی جغرافیائی حیثیت سے تجارت کی اجازت نہیں دی گئی، نہ ایران سے، نہ افغانستان سے، نہ 29 وسط ایشیائی ریاستوں سے، نہ بھارت کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی آپ آزادانہ اپنی جغرافیائی حیثیت کے مطابق نقل و حمل، ٹرین، ٹرک کے ذریعے آپ تجارت نہیں کر سکے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو، چاہے وہ بیرونی آقا تھے یا اندرونی آقا تھے، انہوں نے یہ ڈیلیبریٹلی ایسے حالات رکھے کہ آپ کو یہ اجازت نہ مل سکے. تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی اکانومی کو اہمیت نہیں ملنے دی گئی. صنعت و تجارت کے شعبہ کو کبھی بھی ریاست کے 4 ستونوں میں سے کسی ایک ستون کا درجہ نہیں مل سکا، بلکہ میں اپنے تئیں اگر گنوں اس کو شمار کروں تو صنعت و تجارت کا جو درجہ ہے وہ 12ویں درجے پر آتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس میں صنعت و تجارت، جس ٹیم میں 12واں کھلاڑی ہوگی وہ کیا کرے گی وہاں پر؟ جبکہ دنیا میں چین نے صنعت و تجارت کو نمبر 1، امریکہ جو اس وقت کلیم کرتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اکنامک پاور ہے، وہ میں اب اس کو ورلڈ پاور نہیں کہہ رہا، اکنامک پاور کہہ رہا ہوں، وہ اس وقت اس کی جو تمام تر اس کی دفاعی پالیسیاں، اس کی پولیٹیکل پالیسیاں، وہ ساری ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے ماتحت ہیں. وہ اکانومک پالیسیوں کے ماتحت ساری پالیسیاں بناتے ہیں، حتیٰ کہ ہتھیار بھی محض اس لیے زیادہ بناتے ہیں کہ دنیا میں اس کو بیچ کر اپنی اکانومی کو مضبوط کر سکے. تو جہاں ہمارے ہر چیز پہ کاروبار کیا جا رہا ہے، ہر چیز پہ ارننگ کی جا رہی ہے ایکچولی. ایگزیکٹلی جی، وہ تو اپنا ویزا تک بیچ رہے ہیں. آپ صرف US ویزے کی، آسٹریلین ویزے کی، کینیڈین ویزے کی، اب UK ویزا کی، آپ صرف جو یہ تیسری دنیا کے لیے انہوں نے جو اس کی پرائس رکھ دی ہے ویزا کی، وہ آپ دیکھیں تو وہ اتنا بڑا بجٹ ہے کہ ہمارے پورے قومی مجموعی جو قومی وفاقی بجٹ ہے اس سے بڑا ہے وہ. تو جہاں یہ صورتحال ہو، وہ تو ہر کام نفع کے لیے کر رہے ہیں. تعلیم دینے میں ان کا وہ جو ان کی یونیورسٹیز ہیں وہ اپنے ملک کو بلینز آف ٹریلینز ڈالرز کما کے دے رہی ہیں. سر ہمارے پاس ایون بہت اچھی ایک اپرچونٹی ہے، اگر ہم کچھ بھی نہ کریں، صرف سیاحت کو تھوڑا سا فوقیت دے لیں اور یہاں پہ ہم اپنی ٹورزم کو اگر تھوڑا سا جو ہے وہ پروموٹ کر لیں، آئی گیس بلینز آف ڈالرز اس سے بنائے جا سکتے ہیں. ہم تو ٹورزم کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں، یہاں پہ کسی قسم کی پاکستان کی تمام علاقوں کو اجاگر کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، دنیا کو دکھاتے ہی نہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے. تو کیا ہوگا یہاں پہ سر؟ چٹا صاحب یاد رکھیے گا، جس دن آپ کو آپ کے جو بھی 2-3-4% لوگ جو اوپر صاحبان اختیار و اقتدار ہیں، جس دن انہوں نے پاکستان کو اس بات کی اجازت دے دی، میں یہ غیروں کی بات نہیں کر رہا، کہ پاکستان میں
ہر وہ جگہ جو پاکستان کی ہے وہ پاکستان کی ترقی کے لیے استعمال ہوگی. آپ کو استعمال کرنے کی اجازت مل گئی بطور قوم، آپ اس کو استعمال کر سکے. آپ کی NOCs اٹیسٹیشنز اور یہ مختلف بکواس قسم کی جو ایک اجازت نامے اور کوٹے اور پرمٹ، اس سے آپ کو نجات مل گئی جس دن، اس دن پاکستان کی ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. یعنی کئی ڈپارٹمنٹ سے کلیئرنس لینی پڑتی ہے، NOCs لینے پڑتے ہیں، اور ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تمام فورن FDIs کو بھی، فورن انویسٹرز کو بھی یہاں پہ آ کے، اور یہاں پہ ان تمام کاموں کے لیے ایسے مشکلات ہیں، ایسے ڈاکیومنٹیشنز ہیں، کچھ بھی فرینڈلی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں فیس کرنا پڑتی ہے. اگر ہم بات کریں فوجی صاحب، میں آخری اس میں بات کروں گا کہ آخری چیز کیا ہوتی ہے؟ مٹی ہوتی ہے. ہمارے ملک کی مٹی کی بھی قیمت ہے جو ہمیں حاصل نہیں کرنے دی جا رہی. ٹھیک ہے، ہماری ہی مٹی کو اٹھا کے باہر بھیجا جاتا ہے، اور جو ٹیلکم پاؤڈر بن کے پھر ہم $150 فی من دوبارہ خرید رہے ہوتے ہیں. مٹی ہمارے ملک کی ہوتی ہے. اس کے بعد پتھر ہوتا ہے، ہمارا ہی پتھر جو ہے نا وہ اس قدر قیمتی ہے کہ ہم پوری دنیا کو وہ پتھر دے سکتے ہیں. اس پہ بہت بڑی میری سٹڈی ہے، اس پہ میں آپ کو کسی وقت موقع ملے بتاؤں گا. پتھر ہماری اتنی قیمتی چیز ہے اور اتنا زبردست مواقع ہیں، لیکن یہی NOCs جو ابھی آپ نے فرمایا، یہی اجازت نامے جو آپ نے فرمائے، یہی مائن اور منرلز ڈپارٹمنٹ کی جو ایک واہیات قسم کی جو ایک روک ٹوک ہے، اور 1947 سے پہلے کے جو اصول و ضوابط ہے کالونیل، وہ ہمیں اجازت نہیں دے رہے کہ ہم اپنی مٹی اور پتھر سے بھی استفادہ کر سکیں. مٹی اور پتھر سے بھی استفادہ نہیں لیا جا سک رہا، اور یہاں پہ ظاہر ہے پاکستان میں اللہ کا دیا سب کچھ ہے. مائنز اینڈ منرلز کی اتنے بڑے یہاں پہ ذخائر ہیں جنہیں نہ یہاں پہ ہم لوگ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو ہم وہاں سے ایکسٹریکٹ کر سکیں، ان کو یوٹیلائز کر سکیں، بلکہ چائنا کو اور مختلف دیگر ممالک کو بیچ دیتے ہیں. وہ اس کا اصل بینیفٹ، اصل جوس لے لیتے ہیں، اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا اس کے بدلے کے اندر. اب اگر بات کی جائے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا کیس جو ہے وہ آج سپریم کورٹ کے اندر اس کی سماعت ہوئی، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی کے اندر جو ہے وہ سماعت کی گئی، اور کہا جا رہا تھا حکومت کی جانب سے کہ فل کورٹ بنایا جائے. عدالتی چھٹیاں ہو چکی ہیں سپریم کورٹ کے اندر، بہت سے ججز چھٹیوں پر ہیں، کئی سیر و تفریح کے لیے ملک سے باہر گئے ہیں، کئی ناردرن ایریاز گئے ہوئے ہیں، اویلیبل ہی نہیں ہے. کس طرح سے فل کورٹ بنے؟ اور میرا خیال ہے عمر عطا بندیال صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. فیصل مالک صاحب، سر کیا خبریں ہیں سپریم کورٹ سے؟ جی صاحب، بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیوں یہ چاہتی ہے کہ وہ جو دوسرے جج ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے تو وہ ہمارے مرضی کا فیصلہ دیں گے. یہ حکومت کی بیوقوفی ہے، نالائکی ہے. اپنے پسند کے ججز کے پاس کیس لگوا لیں، یہ عجیب بات ہے. اس طرح تو پھر ہر ملزم کو یہ حق دو آپ کہ وہ اپنے پسند کے جج کے پاس وہ کیس لگوائے تاکہ وہ اپنے پسند کا فیصلہ کروا سکے. یہ تو پوری دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ جناب انصاف بھی میری مرضی کا تب بھی میں مانوں گا جب جج میری مرضی کا ہوگا. یار اگر جج آپ کی مرضی کا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے پھر انصاف بھی آپ کی مرضی کا ہے. سیدھی بات ہے. یہ تو جونسن انتہائی تھرڈ کلاس گورنمنٹ کی یہ درخواست تھی، یہ جونسن پلی تھی کہ جناب فل کورٹ بنائی جائے. کیا یہ ججز نہیں ہیں؟ کیا ان کی معیارات اور ان کی جو کوالیفکیشنز اور ان کی ایبلٹی اور ان کی جو ہے نا وہ قانونی سوچ، منطق، لیگل پروڈنس، وہ کیا اس پائے کی نہیں ہے؟ یہ تو توہین کر رہے ہیں ہمارے ججز کی، ہمارے آنریبل سپریم کورٹ کی. یہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ کیا کس قسم کی گندی حرکتیں کر رہی ہے حکومت کہ جو ان سے نا ہمارے سپریم کورٹ کو ملائن کر رہی ہے، ہمارے سپریم کورٹ کو جو ان سے نا ججز کو ملائن کر رہی ہے کہ جناب آپ فل کورٹ بنائیں. حد ہوگی. کس بات کی فل کورٹ؟ عائشہ ملک نے آج استفسار کے دوران ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے ایک ممبر پر اعتراض کیا تھا پچھلی بار، اور آپ کو پتا ہے کہ جن ممبر پر اعتراض کیا تھا اور ایک بہانہ بنایا تھا، ڈیلیئنگ ٹیکٹک تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس بینچ سے الگ کر لیں، اور انہوں نے کر بھی لیا. انہوں نے کہا کہ جب آپ نے ایک ممبر پر اعتراض کیا تو اب آپ فل کورٹ بنانے کی استدعا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ اٹارنی جنرل سے غالباً انہوں نے سوال کیا. دیکھیں یہ گھٹیا پن اس حکومت کا آپ دیکھیں تو صحیح کہ انہوں نے باتوں باتوں میں جو ہے نا اصل بات نہیں کی، لیکن یہ بات انہوں نے جو ہے نا کر دی عدالت میں. یہ آنریبل جو جسٹس منصور علی صاحب ہیں، منصور علی شاہ صاحب، ان کو جو ہے نا انہوں نے ٹارگٹ کیا. وہ آنریبل جج صاحب نے اوپن کورٹ میں کہہ دیا ہے کہ یار آپ ابھی بتا دو
کس کو کوئی اعتراض ہے تو میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں, میں اپنے آپ کو علیحدہ کر دیتا ہوں. جب کیس سٹارٹ ہوا تھا تب حکومت کو کسی جج پر اعتراض نہیں تھا, ان سے بارہا پوچھا گیا کہ اگر آپ کو کسی پہ اعتراض ہے بتا دیں, اور کہا گیا کہ کسی پر اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچانک سے اعتراض اٹھایا. دیکھیں نا جی, اس وقت منصور علی شاہ صاحب نے تو صاف کہا کہ جو مجھے بتا دیں. بعد میں جو ان سے ہے نا کبھی وہ اسلام آباد کی پارلیمنٹ کے فٹ پاتھ میں جو ہے نا پریس کانفرنس ہو رہی ہیں, وہاں پہ بکواس کی جا رہی ہے. کبھی جو ہے نا فیڈرل لاجز کے جو ان سے ہے نا وہ سرکس سیاسی سرکسی تھیٹر کے اوپر جو ہے نا پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں, اور وہاں پہ ججز کے خلاف بکواس کی جا رہی ہے. یہ حکومت پتہ نہیں چاہتی کیا, یہ کرنا کیا چاہتی ہے. یہ دیکھیں ان کی گریز دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی, انہوں نے جب یہ باتیں دیکھی ہیں انہیں گریسفلی اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کر لیا کہ نہیں یار, اگر یہ جو ان سے ہے نا وہ نہیں چاہتے تو مجھے نہیں, ان کے پاس ایک چھوٹا سا عذر ہے, وہ اگر نہیں چاہتے تو میں نہیں بیٹھتا, وہ سائڈ پہ ہو. سر اب ہوگا کیا اس کیس کے اندر؟ فل کورٹ بنانے کی طرف تو نہیں جا رہا ہے سپریم کورٹ, اور یہ ثوابدید ہے چیف جسٹس صاحب کی, فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا ہے, اور انہوں نے صاف بتا دیا کہ ججز اویلیبل ہی نہیں ہیں, لہٰذا فیصلہ اس پہ کیا جائے گا یا اس کو اسی طرح ڈیلے کیا جائے گا. اور چھٹیوں کے معاملے کے بعد تو ویسے میرا خیال ہے کہ نئے چیف جسٹس صاحب کی تقرری کا معاملہ آ جائے گا. جی تقریباً جو ہے نا 16-17 کو جو ہے نا نئے جو چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہے آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کی, اس سے پہلے جو ان سے ہے نا موجودہ چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے نا یہ اکتوبر کا ڈیٹ ہے کہ 16 تاریخ کو. تو بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی انشاءاللہ, کیونکہ کیس آپ نے آج آرگومنٹ اگر سنے ہوں گے تو کیس جو ان سے ہے نا ان میں اکثر ججز کی یہ رائے تھی کہ یہ جو ہے پارٹ ہرڈ کیس ہے, اور کافی حد تک ہم بحث سن چکے ہیں, اور کافی ججز نے تو یہ کہا ہے وہاں پہ کہ یہ مطلب مفاد عامہ عوامی مفاد کا کیس ہے, اور عوامی مفاد کے کیس کے اندر کسی بھی جج کا ذاتی مفاد نہیں ہوتا. یہ چیف جسٹس صاحب نے باقاعدہ کھل کر بتا دیا ہے. پھر بھی آپ اعتراضات اٹھا رہے ہیں ججز کے اوپر, اور آپ یہ باتیں کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنائیں اور آپ تمام لوگوں کو اویلیبل کریں, which is not possible actually. جی بالکل صحیح بات ہے. بات یہ ہے جٹر صاحب کہ جو ہے نا یہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے نا مزید لنگر آن کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پسندیدہ ججز جو ہے نا کیا کوئی اس کا فیصلہ آئے گا یا اسی طرح ڈیفینیٹلی جناب آپ اس چیز کو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ججز نے جو ہے نا آنریبل بینچ کے جو ججز تھے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کافی حد تک ہم نے بحث سن لی ہے, اب جو ہے نا وہ اس کو کنکلوڈ کریں. اب تو اس کا فیصلہ ان قریب ہے اور یہ فیصلہ آ جائے گا. اور اس میں بھی میں آپ کو جو ہے نا چٹا صاحب بتا دوں, جو لا اور جو قانون, جو آئین اور جو ہے نا رولز, وہ سب کلیئر ہے اس بات کے اوپر کہ یہ بالکل غیر قانونی اور غیر آئینی اور باقاعدہ رولز اور لا کے اگینسٹ بات ہے کہ آپ سویلین کا ٹرائل جو ان سے ہے نا وہ فوجی عدالتوں میں کریں. سر یہ بھی سسٹم فلو میں تو تھا نا, عدالتی سسٹم چل رہا تھا نا, عدالت کو مان رہے تھے نا, اور یہ تو فیصلے آتے ہیں یہ مانتے نہیں ہیں سر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک قومی سطح پر ایک ایسا ہی ایک معاملہ ہے جس میں ایک فیصلہ ہونا ہے کہ ادھر یا ادھر. اگر تو ایک مرتبہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ سویلین کے کیسز فوجی عدالتوں میں سنے جائیں گے تو پھر اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں رہ جائے گی کہ وہ کیا جائے گا کیا نہیں ہوگا. لہٰذا اگر یہ مقدمہ جو ہے وہ اسی نوعیت کا ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی تعطیلات کی پرواہ کیے بغیر, دن اور رات کی پرواہ کیے بغیر ایک دفعہ بیٹھ کر, چاہے رات بیٹھنا بھی پڑے, اس مقدمے کا فارغی فیصلہ کیا جائے. آج جو لوگ فیس کر رہے ہیں اور جو لوگ ہیومن رائٹس کی باتیں کر رہے ہیں اور دہائیاں دے رہے ہیں, انہی کی حکومت کے اندر بھی تقریباً 19 لوگوں کے اوپر فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل ہوا تھا اور سویلینز کا ٹرائل ہوا تھا. تو اب تو تکلیف نہیں ہوئی ہے, اب خود پہ آئی ہے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اب ہیومن رائٹس بھی یاد آ رہے ہیں, اب سب چیزیں یاد آ رہی ہیں. کیوں حکومتی رویہ ایسا ہوتا ہے سر؟ دیکھیں غلط تو غلط ہے جی. ایک بات تو یہ ہے, معاملہ ہمارا یہی ہے کہ ہم غلطیوں کو جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کرتے. جب غلطیوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو پھر اس کی درستگی کا سوال تو ختم ہو جاتا ہے. تو یہی ہمارے حکمرانوں کا ایک وتیرہ رہا ہے. میں اس میں سے پی ٹی آئی کو مائنس نہیں کر رہا, پی ٹی آئی انکلوڈنگ ہے اس میں, کہ انہوں نے بھی اسی طرح کی غلطیاں کی ہیں. اگر وہ نیب اور اینٹی کرپشن کو اپنے دور میں اس طرح سپورٹ نہ کر رہے ہوتے تو آج جس طرح جن پر آدھے مقدمات جو ہے نا وہ انہی دو جو زیادہ ان کے لیے خطرناک ہے, انہی دو
اداروں کی جانب سے ان پر بنے ہیں اور انہی 2 اداروں کی جانب سے ان کو گرفتاری کا تھریٹ بھی ہے. تو یہ بیسیکلی تو یہ بات یہ ہے کہ ان کے پاس اصلاحات کا ایک موقع تھا جو کہ انہوں نے نہیں کی, اور اب جو بھی حکومت اس وقت موجود ہے وہ بھی یہی تصور کیے ہوئے ہے کہ ہم شاید ہر طرح سے محفوظ ہو چکے ہیں, لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوگا. ہمارے 76 سال کی تاریخ یہ گواہی دے رہی ہے کہ چاہے وہ جنرل ضیاء الحق تھے, خواہ وہ پرویز مشرف تھے, یا کوئی بھی اور تھے, یا میاں نواز شریف تھے, انہوں نے اپنے دور میں یا بے نظیر بھٹو یا صدر آصف علی زرداری تھے, انہوں نے اپنے دور میں جو اقدامات اٹھائے وہ اسی کا خمیازہ انہیں اپنے اپوزیشن کے دور میں بھگتنا پڑا. اب چونکہ ہر ایک کو سوائے 1-2 لوگوں کے باقی سب کو دوبارہ 2-3 مرتبہ آنے کے مواقع ملے ہیں, بٹ دس از ویری انفارچونیٹ چٹا صاحب کہ تمام تر تلخ تجربات کے باوجود ہر ایک نے یہی سمجھا ہے کہ بس میں تو چونکہ اقتدار میں آ گیا ہوں, مجھے یہ وقت گزارنا ہے, میں بچ گیا ہوں اور اگلی دفعہ جو ہے نا شاید میں خود بخود بچ جاؤں گا. لیکن ہوتا یہی ہے جو ہی وہ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو پھر اسی ایک سائیکل کا شکار ہو جاتے ہیں وہی. اور آپ یہ تازہ مثال آپ دیکھ لیں, آپ ایک صرف جو ٹینیور آپ نے دیکھ لیں نا چٹا صاحب, وہ اپریل 2022 سے اپریل 2023 تک کا دیکھ لیں. وہی لوگ جن کو ایک دفعہ حکومت آنے کے بعد اینٹی کرپشن نے بری کیا, ان کو ٹھیک 1 مہینے بعد دوبارہ ان کی حکومت آنے کے بعد دوبارہ ان کو جو ہے دوسرے کو پکڑ لیا, پھر 1 مہینے بعد دوسرے کو کہا یہ ایف آئی آر خارج ہے. اور یہ سردار عثمان بزدار کے معاملے میں 2 دفعہ ہوا ہے. جی بالکل, پہلے انہیں بے گناہ اس طرح شیری مزاری کے معاملے میں بھی ہوا ہے کہ اسی محکمے نے انہیں ایف آئی آر کاٹی, اسی محکمے نے ایک بار بات کہہ دیا. شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز کو, سلمان شہباز کو بری کر دیا گیا تمام مقدمات سے. ان کے 2 گواہ بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو چکے اور اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. مقصود چپڑاسی بھی, وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر ڈاکٹر رضوان صاحب بھی جا چکے دنیا سے, تمام لوگ جا چکے ہیں دنیا سے. کوئی ایویڈنس ہی نہیں رہا. ایف آئی اے نے ان کو بے گناہ قرار دے دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ان فیوچر ان کے کیسز بھی دوبارہ لگ سکتے ہیں؟ دیکھیں جو کچھ آج پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے بعد تو یہ گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے کہ کیا نہیں ہو سکتا. ہر سب کچھ ہو سکتا ہے جی, اس میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کسی کے خلاف بھی جب فارمر پرائم منسٹر کے خلاف اس ملک میں آج کے 2023 کے دور میں جدید ترین ٹیکنالوجی کے دور میں جب آپ 176 ایف آئی آرز میں انہیں نامزد کر سکتے ہیں یا ان پر کاٹ سکتے ہیں تو مجھے آپ بتائیے پھر اور کیا نہیں ہو سکتا. آپ نے تو ہر چیز کی گنجائش پیدا کر دی. جب ان کا اپنا دور تھا تو وہ اسی طرح اپنے مخالفین پر پرچے کٹواتے تھے, ان کو جیلوں میں ڈلواتے تھے. اب ان پہ خود سے آ رہی ہے تو ظاہر ہے سر یو ہیو ٹو ٹیک اٹ. جب آپ کسی کے ساتھ یہ کریں گے تو پھر خود بھی بھگتنا تو پڑے گا. تو 176 کیس ہوئے ہیں اور اس میں ایک کیس اہم جو اب چل رہا ہے وہ یہ ہے عدت کے دوران نکاح کا, اور اس میں دوبارہ بلا لیا گیا ہے بشرا بی بی کو اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی, اور اس کیس کو دوبارہ سے ری اوپن کیا گیا ہے اور اس کا تفصیلی فیصلہ سول جج کی طرف سے دیا گیا ہے اور اب دوبارہ سے یہ کیس سنا جائے گا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں عدت کے دوران جو نکاح کا کیس ہے, کیا اس میں سزا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ایک قانون کی خلاف ورزی ہے؟ کیا ایسا کوئی قانون ہے کہ آپ عدت کے دوران نکاح کریں تو آپ کو اس کی خمیازہ بھگتنا پڑے؟ دیکھیں چٹا صاحب, ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں جس طرح ہم باقی بہت ساری کبھی کام کر رہے ہیں اپنے اختیارات سے, وہاں ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم کسی کی نجی زندگی کو عدالتوں میں لے کر آ رہے ہیں. اس طرح تو پھر میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ بہت ساری باتیں دیکھیں, اور فیملیز کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں کہ ان کا نکاح جو ہے وہ بعد میں ہوا اور بچہ جو ہے نکاح کے اتنے دن بعد پیدا ہو گیا, تو پھر تو یہ تو بالکل وہ تو شاید ایک قابل دستانداری جرم ہوگا اگر وہ کل کلاں ثابت کرنا پڑ گیا عدالت میں. تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی گری ہوئی بات ہے, چاہے یہ والی فیملی ہو یا کوئی اور فیملی ہو, ان کی خواتین ہمارے لیے انتہائی, جی بالکل, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ایک نیشنل پالیٹکس ہے اس میں اگر باقی چلیں جو بھی ہو رہا ہے, کم از کم یہ ضرور ایک ہونا چاہیے کہ آپ نجی زندگی کو ان کے سکینڈلز بنا کر اور اس کو آپ اس سے پولیٹیکل گینز نہ لینا چاہیں. اس سے آپ لینا کیا چاہتے, دیکھیں نا, آپ دیکھیں اس کیس کا مقصد کیا ہے. آپ یہ سوال تو بات کیا ہے جی سزا ہوتی نہیں ہوتی, اصل تو مقصد یہ ہے کہ سارے کام کا محرک کیا ہے. اس کا محرک یہ ہے کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں عمران خان, ان کو بدنام کیا جائے, ان کو اس قدر بد کردار ثابت کیا جائے کہ لوگوں کو لگے کہ جی یہ حکومت کے قابل نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس ہو اور یہ بد کرداری ہوئی ہو اور یہ ثابت ہو جائے تو پھر تو بد کردار ہوں گے نا. دیکھیں میری بات, پھر وہی بات آ جاتی ہے. اگر تو آپ نے اپنی ساری پالیٹکس اس بات پر رکھنی ہے کہ کسی شخص کی نجی زندگی کو درمیان میں لا کے اس کا کردار کا آپ نے حساب لگانا ہے, تو پھر تو آپ دیکھیں یہاں پر تو پھر شاید ابھی جو تھائی لینڈ میں ہوا ہے, ابھی اس کے علاوہ جو ترکی میں گئے تھے مولانا, پھر آپ دیکھ پھر سب کی تصاویر ہر جگہ کی چیزیں موجود ہیں, پھر تو آپ کسی کو بچا نہیں سکتے. نکاح کسی نے کر لیا ہو, اس کا
کا کیس کیا عدالت کے اندر کیا یہ قانون کی خلاف ورزی ہے؟ اگر اس طرح سے آپ عدت کے دوران نکاح کر لیتے اور اس پہ کیا قانون کے کٹہرے کے اندر لایا جا سکتا ہے اس شخص کو؟ جی یہ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ irregular میرج ہے. اگر یہ ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ ڈیورنگ دا پیریڈ آف عدت جو ہے نا، عدت کے دوران جو ہے نا نکاح اگر ہو گیا تو وہ جو ہے نا اس کو irregular میرج کہتے ہیں، اور یہ جو ہے نا قانونی میرج نہیں کہتے. اور اس کی سزا جو ان سی ہے وہ پاکستان میں جو اسلامک لا ہے اس کے اندر جو ہے، پاکستان میں جو فیملی لا ہے اس کے اندر سزا اس کی نہیں ہے. اس کے اوپر جو ان سے نا جرمانہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ irregular میرج ہے that can be cured at any time. بٹ دوبارہ سے نکاح بھی ہو چکا ہے، یعنی انہی جنہوں نے یہ اپلیکیشن دائر کی تھی، جنہوں نے یہ کیس دائر کیا تھا، انہوں نے بتایا کہ میں نے 2 بار نکاح پڑھایا ہے، ایک بار پہلے پڑھایا تھا اور دوبارہ سے نکاح میں نے پھر سے پڑھایا ہے. اگر یہ ثابت بھی ہو جائے تو صرف میکسیمم اس پہ جرمانہ عائد ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے خلاف آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی شریعت میں بھی جو انسان اسی طرح ہی ہے. ٹھیک کہ آپ جو ہے نا وہاں قرآن میں جو جتنی بھی دفعات ہیں، قرآن میں جو جتنے بھی سزائیں ہیں وہ حد جس کے اوپر کہتے ہیں نافذ ہوتی ہے. وہ سزائیں حد کی جو سی ہے نا وہ خاص خاص پہلوؤں کے اوپر ہے، خاص خاص جو جرم کے اوپر ہے. یہ کہ عدت کے درمیان نکاح کر لینا اس کے اوپر تو جو ہے نا کوئی حد نہیں ہے. یہ تو جو ہے نا تعزیر میں آئے گا معاملہ، کیونکہ یہ irregularity ہوئی ہے. اور دوسرا جو ہے نا باقی جتنے بھی اسپیکٹس ہیں اگر یہ دیکھا جائے تو یہ سارا معاملہ تعزیر میں آئے گا. اور وہ اگر جو ہے مولوی صاحب نے اگر کہہ دیا کہ میں نے دوبارہ نکاح پڑھایا ہے، وہ پتہ نہیں انہوں نے کس سینیریو میں کیا ہے. نکاح ایک ہی دفعہ کافی ہوتا ہے. ویسے اگر انہوں نے جو ہے نا اس میں اگر کوئی کمی پیشی دیکھی اور دوبارہ بھی نکاح پڑھا دیا ہے تو بھائی اچھا کام ہی کیا ہے، نکاح بھی پڑھایا ہے. کوئی ہنی برج تو نہیں بنا دیا، کوئی ڈی سی سے جو ہے نا گجرا والا کو جو ہے نا پھانسی پہ تو نہیں چڑھا دیا جس کو خودکشی بعد میں بنا دیا تھا. کمال کریں یار، اچھا کام کیا ہے، کوئی غلط کام تو نہیں کیا جو یہ حکومت کر رہی ہے. طاہر صاحب یہ تو جو ہے نا صرف اور صرف حکومت یہ کردار کشی لگی ہوئی ہے کہ ہم نے جو ہے نا پی ٹی آئی کے چیئرمین کو ہر حالت میں اس کی کردار کشی کرنی ہے. جو ڈاکٹر صاحب نے ایک پوائنٹ بتایا ابھی کہ جناب ان کے دور میں بھی پی ٹی آئی کے دور میں بھی کیسز ہوئے ہیں. گاڈ سے سر دیکھیے تو صحیح ان کیسز کا اور اس کیس کا زمین آسمان کا فرق ہے. وہ کیس ہے جناب یہ 6 ارب کی کرپشن ہے، 16 ارب کی کرپشن ہے. ٹوٹل جو کیس ہے نا جناب جو ان کے اوپر ایف آئی اے نیب نے بنائے وہ 2200 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں تھے جو پی ٹی آئی نے جو ہے نا ان کو اوپر چلایا، جس کے اوپر پی ٹی آئی کو وہ تعاون بیوروکریسی سے نہیں مل سکا کیونکہ وہ بیوروکریسی جتنی بھی تھی ایف آئی ایم میں تھی، پولیس میں تھی، نیب میں تھی، وہ ساری پرو مسلم لیگ تھی. مسلم لیگ نے وہ بھرتی کیے ہوئے تھے، اس وجہ سے ان کو جو ہے نا تعاون نہیں کر رہی تھی. فیصل ملک صاحب ایک توشہ خانہ کیس جو ہے اس میں اب کہا جا رہا ہے کہ شاید چیئرمین پی ٹی آئی کوئی نااہلی ہو سکتی ہے اس کے اندر، اور ان کو اس توشہ خانہ کیس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی چیزیں فیس کرنا پڑ سکتی، 5 سال تک کی نااہلی ہو سکتی ہے. کیا خبریں آپ کے پاس ہے؟ گھڑی تو جو ہے نا بائی لا قانون کے مطابق اس کے پیسے اس کے پاس رسید موجود ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس کہ وہ جو ہے نا اس نے پیسے دے کے وہ گھڑی لی ہے. اب وہ گھڑی کا مالک ہے، جہاں پہ مرضی بیچے اس کو، ٹھیک ہے نا. سزا تب ہوتی کہ جب جو ہے نا جو غیر قانونی چیز، مطلب غیر قانونی کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانون میں لکھا ہے کہ یہ چیز آپ توشہ خانہ سے نہیں لے سکتے، لیکن پھر بھی آپ نے لے لی. اور میاں نواز شریف صاحب نے لی تھی، وہ گاڑیاں ہیں اور وہ قانون میں لکھا تھا کہ آپ رسید نہیں سر. وہ گاڑیاں مطلب انہوں نے بھی تو لی ہیں، میڈم مریم نواز نے، اور 7 پائنیپل کے ڈبے بھی لیے ہیں جو گاڑی کے اندر بیٹھ کے کھانے تھے. ٹھیک ہے نا جی. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ عمران خان کی نااہلی یا سزا ہوتی ہے ان کو توشہ خانہ کیس کے اندر، باقی تمام لیڈرز کو بھی ہوگی؟ باقی تمام لیڈرز کے اوپر جو ہے نا کیس انہوں نے بنایا ہی نہیں ہے، صرف عمران خان کے اوپر بنایا ہے. ایک کیس بنا ہے، اس کیس کے اندر اگر کوئی بھی وزیر اعظم آ رہا ہے، ایک شخص آ رہا ہے تو اس سے سابقہ وزیر اعظم بھی تو آئیں گے نا. اگر ہاتھ چوری کیا تھا، یہ فوجدار گاڑی چوری کی یا گاڑی وہاں سے لی تھی یا کسی نے وہاں سے پائنیپل کے ڈبے لیے یا جو کچھ بھی لیا ہو، ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے نا. ایک شخص کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ چٹا صاحب بات یہ ہے کہ یہ فوجداری مقدمہ ہوتا ہے، یہ پن پوائنٹ ہوتا ہے. ایک بندہ جس نے کرائم کیا ہو اسی کے اوپر وہ اسٹیٹ سرکار بنام فلاں اس طرح سے یہ کیس چلتا ہے. کیس کے
کی آواز بھی اسی طرح پڑتی ہے، یعنی کہ اس پرٹیکولر بندے کے اوپر وہ جرم ہوتا ہے اور اس کو وہ جو ہے نا پروسیکیوشن اور عدالت ان فیوچر جب کوئی اور حکومت آئے گی تو وہ آ کر توشہ خانہ کیس ان سابقہ حکمرانوں پر بھی بنا سکتی ہے، نواز شریف پہ بھی، زرداری پہ بھی، یہ بات ہے، حکومت ایک ایک کر کے یعنی مقدمے بنائے جا سکتے ہیں ان فیوچر. بالکل. اگر جو انسانہ کو اگلی کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی توشہ خانہ کا کوئی کیس آئے گا، ایسی مثال نہیں ملتی کسی حکمران کے اوپر توشہ خانہ کا کیس چلا ہو. ہے کوئی ایسی مثال سر؟ اگر جو ہے کوئی نئی حکومت آئی اور وہ اس کا جو ہے نا محبت اور اس کی یارانہ دوستانہ نون لیگ کے ساتھ نہ ہوا، پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ ہوا، تو پھر تو یہ کیس بنتے ہیں جناب. پہلے تو کبھی بھی کوئی کیس نہیں آج تک، آپ نے جو پوچھا ہے کہ کبھی ایسی ہسٹری میں، پاکستان کی ہسٹری میں کوئی کیس نہیں ہوا، نمبر 1. نمبر 2، اگر جو ہے نا عمران خان کے اوپر تو کیس بنتا ہی نہیں ہے، بے تکا سا کیس ہے، اور اگر یہ اس میں سزا کرانا ہے تو وہ تو کلیئر باتیں ہیں، جو غیر قانونی طور پہ گاڑیاں لے کے تو نواز شریف بھی نکل گیا، زرداری بھی نکل گیا. اس میں ایک اور بھی نقطہ ایک اہم ہے اس میں سر، یہ دیکھیں کہ توشہ خانہ جو ہے نا ابھی تک صرف اس کا یہ بالکل ایک رپورٹڈ چیز ہے کہ اس کا مکمل ریکارڈ تو ابھی تک قوم کے سامنے آئی نہیں. 2001 سے آنورڈ دیا سر، اس سے پہلے کا ٹھیک ہے سر نہیں آ سکا نا، آپ کو 76 سال کا ریکارڈ نہیں آ پا. دوسری بات سر یہ ہے کہ ابھی تک توشہ خانہ میں ہم صرف اس ریکارڈ کو دیکھ پا رہے ہیں جو صرف پولیٹیشینز کو مل رہی ہیں چیزیں، جن میں وزیر اعظم ہیں یا وزراء خارجہ وغیرہ، یہ وہ لوگ جو ہیں. ابھی اس کے علاوہ بھی پاکستان میں بہت صحافی بھی آئے ہیں سر، ارباب اختیار و اقتدار، سر میں کسی کا نام نہیں لے سکتا اس میں، کوئی اس میں سارے اسٹیبلشمنٹس وغیرہ سب کچھ، سب بااختیار لوگ شامل ہیں. ان کی جو ان کو باہر سے جو گفٹس ملتے ہیں یا ان کو جو چیزیں ملتی ہیں، ابھی اس کا تو ریکارڈ سامنے آیا ہی نہیں ہے. جس وقت وہ ریکارڈ سامنے آئے گا اور اس کیس کے تناظر میں جو عمران خان صاحب کے یہ توشہ خانہ کیس کے تناظر میں اگر اس کو پریزیڈنٹ بناتے ہوئے اگر اس کو آئے گا تو مجھے تو لگتا ہے کہ 76 سال میں پتہ نہیں کتنے یونیفارم اور ان یونیفارم لوگ جو ہوں گے وہ مزید اس میں آ جائیں گے، جس میں بیوروکریسی کے بہت سارے لوگ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے تو پتہ نہیں وہ کہاں کس توشہ خانہ میں وہ گفٹ جمع کروائے، اور اگر جمع کروائے تو اس کی کوئی رقم انہوں نے لینے کے لیے ادا بھی کی یا نہیں کی، اس کا تو کوئی ریکارڈ موجود ہی نہیں ہے. اور اگر کبھی کسی وقت کسی بااختیار عدالت نے واقعی اس بات پر ڈٹ کر اگر منگوا لیا ریکارڈ سارا اور اگر دینا پڑ گیا تو میں کہتا ہوں کہ توشہ خانہ والا یہ جو عمران صاحب کا والا کیس ہے یہ تو آپ کو ایک کارٹون کی طرح دکھائی دے گا، ایک لطیفہ لگے گا کہ یار یہ کیا کیس تھا اور یہ کیا کیس ہے، یہ کیا کیا ملتا رہا اور کہاں کہاں جاتا رہا، یہ تو پوری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک. پوری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے. اس میں تھوڑا سا میں اضافہ کر دوں چھوٹا صاحب. بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں یہ کیس چلا کہ گورنمنٹ نے کہا، ہائی کورٹ نے کہا کہ گورنمنٹ کو جو ہے نا آپ توشہ خانہ کا ریکارڈ لے کے آئے، سارا ریکارڈ لے کے. جی بالکل. وہاں پہ گورنمنٹ نے بڑا ہی اپنے آپ سے جو ہے نا وہ بڑی سختی کر کے کہ جناب یہ نہیں دکھانا، اس کا نہیں بتانا، اس کا نہیں بتانا. پھر بھی جو ریکارڈ 2002 تک لے کے آئی اس میں جو ہے نا زرداری بھی ننگے ہوگا. نواز شریف کے اوپر بھی الزام آ گیا کہ وہ گاڑیاں جو کہ غیر نہیں لے جا سکتا تھا وہ بھی لے گیا، اور وہ پائن ایپل کے ڈبے بھی لے گئی میڈم، اور یہ سارا کچھ کلیئر ہو گیا. پھر آنریبل ہائی کورٹ نے جو ہے یہ کہا کہ آپ 2002 سے پچھلا ریکارڈ بھی لے کے آئیں، وہ بھی پبلش کریں. جی بالکل. وہ ریکارڈ اب تک جو ان سے ہے نا نہیں پبلش کیا گیا اور نہیں ہائی کورٹ میں سبمٹ کروایا گیا. ہائی کورٹ اس پہ دوبارہ نہیں کہہ رہی، ہائی کورٹ خاموش کیوں ہو گئی؟ اس کو چاہیے نہیں تھا کہ ریکارڈ دوبارہ سے منگوایا جاتا وہاں پہ. ایک چیز نہیں پرووائڈ کر رہی حکومت تو کیا ہائی کورٹ کا کام نہیں دوبارہ سے انہیں کہے کہ یہ ریکارڈ پرووائڈ کریں جو ڈیمانڈ کیا انہوں نے؟ نہیں چھوٹا سا بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں اور بھی بہت سارے کیسز ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے ٹرنز کے اوپر لگنا ہوتا ہے. اور جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ حکومت اترے گی تو شاید یہ بات ہو سکے، ان کے ہوتے ہوئے تو نہیں ہو سکتی، ٹرن نہیں آئے گی. نہیں ٹرن تو آ جائے گی. بات تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا کون سا فیصلہ، یہاں پہ سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے جا رہے، یہ تو جنگل کا قانون ہے. یہاں پہ اس ملک میں جو ہے نا قانون نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے ڈیمانڈ کیا، انہوں نے نہیں دیا اور یہ دیں گے بھی نہیں، کیونکہ شاید اس کے اندر ایسی کنٹروورشل باتیں ہیں جو ان کے مخالف جائیں گی، کیونکہ انہی کی حکومت تھی، بے نظیر صاحبہ کی پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی حکومت تھی، یہی باریاں لیتے رہے ہیں اس 10-15 سالوں کے اندر. شاید چیزیں چٹا صاحب مجھے یہ بتائیے
یہ اتنا کلیئر آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کروانے ہیں. اس کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی دے دیا, وہ حکومت نے پرواہ نہیں کی, اس کو نہیں مانا, اور وہ توشہ خانہ کے جو انسان ریکارڈ دے گی جو اپنے بارے میں ان کے جو انسان خرابیاں, انہوں نے غلطیاں جو انہوں نے جرم کیے ہوئے ہیں اور توشہ خانہ سے چیزیں لی ہوئی. لاسٹ منٹ ڈاکٹر احسن محمود صاحب, کیا سولوشن ہے سر اگر ہم جس طرح شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں ابھی تک اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اسی طرح لوگوں سے لون رول اوور کراتے رہے, لون ہی ری لون کرواتے رہے اور چیزیں ٹھیک نہ کی تو ملک ٹھیک نہیں ہوگا. سر سولوشن کیا ہے؟ جسٹ 1 منٹ. سر دیکھیں اس وقت ان کی گیم تو اگر بقول کے 8 اگست سے پہلے تحلیل کر دیتے ہیں پھر تو ان کا یہ ٹائم تو ختم ہو گیا. ان کے پاس تو کوئی ایسی پریزنٹیبل چیز ہے ہی نہیں. 61 ارب روپے آج انہوں نے ایم این ایز کو فنڈ بھی دلوا دیا ہے اور اربوں روپیہ جو تھا وہ فوراً سے بانٹ بونٹ رہے ہیں لوگوں کے اندر ویری اسپیڈلی. اٹ مینس کہ شاید جاری ہے. چٹا صاحب کچھ بھی کر لیں, کیا آپ یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ پولیس گارڈز اور محافظوں کے بغیر اسحاق ڈار صاحب کسی مجمع میں یا کسی مارکیٹ میں جا سکتے ہیں؟ یا جو پرائم منسٹر صاحب جب فارمر پرائم منسٹر یا ایکس پرائم منسٹر ہو جائیں گے یہ جا سکتے ہیں اپنے محافظوں کے بغیر, جیسے طیب اردگان اپنے پبلک میں گھومتے ہیں یا باقی لوگ؟ بس پھر آپ سمجھ گئے میں کیا بین السطور میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. بس دیکھ لیں, پھر آپ یہ دیکھ لیں نا, پھر آپ یہ جو کارکردگی آپ تو چھپ چھپا رہے ہیں. میں سیدھی بات کرتا ہوں, اگر یہ عوام میں اس طرح نکلے نا تو لوگوں نے ان کو جھوتیاں مارنی ہیں اور ان میں سے میں سر فہرست ہوں گا. اپنے جو ہے نا وکالت کے بوٹ اٹھا اٹھا کے ان کے سر پہ ماروں گا جو انہوں نے ہمارے ملک کا حال کر دیا, جو ہمارے قانون کا حال کر دیا, جو ہمارے پاکستان کا حال کر دیے. پاکستان کی عوام اتنی فرسٹریٹ ہوئی ہے آپ امیجن نہیں کر سکتے. عوام کی طرف سے ریاکشن آئے گا ان کو اگر یہ نکلیں گے عوام میں ووٹ مانگنے, کیونکہ ٹائم آ چکا ہے ووٹ مانگنے کا شاید, اور وقت ہوا جاتا ہے کہ الیکشنز ہونے والے ہیں اور ان لوگوں کو عوام کا سامنا کرنا پڑے گا. جو حشر کیا ہے عوام کا, میرا خیال ہے کہ عوام جواب دیں گے. ویسے تو ایک غلامانہ قوم, غلامی کی ذہنیت کی جو ہے وہ مالک ہے یہ قوم کہتے ہیں, لیکن دیکھتے ہیں کہ اس پر ریاکشن دیتے ہیں کہ نہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر احسن محمود صاحب, آپ کا تھینک یو سو مچ. فیصل ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.